پرندوں کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اشفاق صاحب اور بانو آپا نے ان کا باقاعدہ ذکر کیا اپنی اس میں کتابوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ، بلکہ اپنی ساری کتابوں میں ان کا ذکر کیا کافی، تو راجہ گدھ میں خاص کر ذکر ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ، آج جب میں وہاں پہ موجود تھا تو میں کسی شخص سے پوچھا، میں نے کہا یہ چیلے یا کوے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سر، کوے اور چیلے نہیں ہیں، یہ پرندے ہیں، اور یہ ابابیل بھی ہیں، ان میں چھوٹے جو پرندے ہیں یہ ابابیل کی شکل میں ہیں، اور جو بڑے پرندے ہیں یہ رات کو جو چمگادڑیں آتی ہیں ہمارے ہاں، یہ چمگادڑیں ہیں۔ تو میں نے کچھ وقت نکالا اور میں ان درختوں کے قریب چلا گیا، اور وہاں جا کے ان کو الٹے ہوئے دیکھا، میں نے الٹے لٹکی ہوئی کچھ چیزیں، تو ان کے پر اور ان کی بڑی لمبائی چوڑائی تھی، تو مجھے وہ سارا کچھ دیکھ کے بڑا عجیب سا لگا۔ اسی طرح سے اشفاق صاحب نے ان پرندوں کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ میں کہانی لکھنا چاہ رہا تھا، اور کہانی جب میں نے لکھنی تو اب میں نے اس کا ڈرامہ بنانا تھا کہانی کا، اور وہ جو کہانی تھی وہ بڑی کمال کی تھی، تو مجھے بازار حسن میں جانا تھا، ٹیکسالی جو گیٹ کے اندر کا جو ایریا ہے ہمارا اندرون لاہور، وہاں جانا تھا، اور میں نے جانے سے انکار کیا، تو جو رضوی صاحب تھے ہمارے ڈائریکٹر تھے فلم کے، وہ کہنے لگے کہ آپ کو جانا پڑے گا اس علاقے میں۔ تو میں نے کہا کہ وہ علاقہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، مجھے گھر والے اجازت بھی نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے جانا ہے اشفاق، تو جانا تھے۔ تو میں وہاں پہ چلا گیا، مجھے 5-6 دن وہاں رہنا تھا، ان کی سائیکی چیک کرنی تھی، وہ گانے بجانے والے، اور وہاں پہ میں گیا، جب بڑی مشکل سے پہنچا وہاں اندر، اور ڈرتا ڈراتا اور پوچھتا پوچھاتا جب میں پہنچا وہاں پہ، تو ایک خاتون تھی جس کا نام خورشید بیگم تھا، انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ تو کہتے جب میں وہاں پہنچا تو تو ان کے گھر کے اندر میں کچھ وقت گزارتا، اور ساتھ کے جو وہاں پہ وہ جو گھر بنے ہوئے تھے، وہاں سے ٹھمری کی آواز آ رہی ہے اور دادرا کی آواز آ رہی ہے، اور وہاں پہ شام اور کلیان جو ہمارے ساز ہوتے ہیں، جو ہمارے گائکی کے جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ وہاں سے آوازیں آ رہی تھی، کہیں کلارنٹ بج رہا تھا، کہیں براس بج رہا تھا، کہیں پہ ہارمونیم کی آواز آ رہی ہے۔ تو مجھے وہ اچھا لگا سب کچھ، لیکن ڈرتے ڈراتے 1-2 دن تو میں ڈرا، لیکن اس کے بعد میں میرا ڈر ختم ہو گیا، میں ان لوگوں کا حصہ بن گیا، کیونکہ آبزرویشن کے آدمی تھے، بہت کمال کے انسان تھے اشفاق صاحب۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ان کی چھت کے اوپر دیکھا، تو چھت کے اوپر بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے، اور چھت کے اوپر جو ہے نا ایک قالین بچھایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ یہ خورشید بیگم صاحبہ یہ بتائیں کہ ہم نے زمین پہ بھی قالین بچھے ہوئے دیکھے، اور یورپ میں جو ہے دیواروں کے ساتھ بھی انہوں نے قالین لٹکائے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب لگ رہا ہے آج ہمیں کہ آپ کی چھت کے اوپر قالین بچھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ قالین نہیں ہے، آپ غور کریں اس کو۔ تو میں نے اور غور کیا تو نہیں سمجھ میں آیا، تو پتہ چلا کہ وہ قالین نہیں تھے، بلکہ ابابیل جو ہوتے ہیں ان کے گھونسلے تھے۔ میرے لیے بہت عجیب سی بات تھی کہ یہ پرندہ کون سا ہے جو اس طرح سے بناتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو مصر جانے کا اتفاق ہو، آپ کو ترکی جانے کا اتفاق ہو، آپ کو جو اسپین جانے کا اتفاق ہو، تو وہاں پہ جو خوبصورت مساجد ہیں ان کی اگر چھت کو آپ دیکھیں گے تو چھت کے اوپر بھی ابابیلوں نے، پرندوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کی خوبی کیا ہے، یہ آپ کے علاقے میں کیوں بناتے ہیں، کسی اور علاقے میں کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں یہ موسیقی کو سمجھتے ہیں یہ پرندے، اور یہ مساجد میں اور ایسی جگہ پہ بناتے ہیں جہاں پہ موسیقی ان کو سنائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں میرے لیے ایک نئی چیز تھی۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر یہ پرندے جو ہیں مجھے دکھاؤ۔ تو کہتے ہیں اشفاق صاحب ہم آپ کو پرندے نہیں دکھا سکتے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں یہ پاک پرندے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ناپاک کام ہوتا رہا ہے۔ ہماری 5-6 بہنیں تھیں، ہماری امی تھی، تو یہاں پہ گانے کے ساتھ ساتھ جسم فروشی بھی شروع ہو گئی۔ تو یہ بڑے اس بات میں بڑے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں کہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی اور کہیں شفٹ ہو گئے ہیں۔
تو اچھا کہتا مجھے بڑا افسوس ہوا اس کا، میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا. کہتا کچھ دن ہم نے کچھ وہاں پہ کام کیا، کام کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو ہم کسی اور سائٹ پہ چلے گئے. جب وہاں چلے گئے تو کام کرتے رہے. پھر ہمیں کچھ 2-4 شاٹ اور لینے تھے. 2-3 مہینے گزر گئے اس کام کے اندر. جب واپس آئے تو وہ جو خورشید بیگم تھی وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ اب تو وہ پرندہ کوئی آ گیا ادھر کہ نہیں؟ کہتے جی بہت خوش قسمت آپ ہیں کہ آپ ادھر آئے تو ہمارے ہاں ایک پرندہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے. یہ دیکھو چوں چوں کی آواز دیکھ رہے سن رہے تم اس کی؟ میں نے کہا ہاں جی میں سن رہا ہوں آواز. کہتا ہے اس نے اب بچے بھی دے دیا ابابیل نے اور یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دوبارہ واپس کیسے آ گئے؟ کیا یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ کیونکہ میری بہنیں بیاہ کے دوسرے شہروں میں چلی گئیں اور ہمارا کام یہ ٹھپ ہو گیا. تو میرا جو ایک بیٹا ہے اور میری ایک بیٹی ہے وہ اسکول میں داخل ہیں، اور میرا جو خاوند ہے وہ کسی جگہ پہ ایک لوڈنگ کا کام کرتا ہے کسی فیکٹری میں. تو ہم نے وہ کام چھوڑ دیا. تو اس نے کہا پھر آپ کو پتہ کیسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سن لی ہے اور یہ واپس آ گئے ہیں؟ تو اس نے کہا ہوا یہ تھا کہ ایک دن جو ہے نا اس کا ایک پرندہ ایک بچہ گر گیا تھا زمین پہ. تو ہم نے اس کو اٹھا کر کے تو ایک ڈبے میں رکھ دیا اس کو. تو ان کی عادت ہے کہ اگر اس کے بچے کو ناپاک ہاتھ لگ جائے اگر تو یہ اپنے بچوں کو یہاں سے منتقل نہیں کرتے، اٹھا کے نہیں لے کے جاتے. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے بچے کو جو ہے نا یہاں سے منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اللہ نے ہماری بات کو سن لیا ہے اور ہم نیک ہیں، اب ہم برے نہیں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کچھ دن کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ تمام جو گھر ہے اس کے اوپر جو پرندے تھے وہ دوبارہ سے اسی طرح سے آ کے بیٹھ گئے تھے اور اسی طرح سے رہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. کیونکہ پرندوں کے اندر نا خوبی بڑی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جب ہمارے جو بابا تھے آدم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے تھے قابیل اور حابیل، جب ان کے اندر لڑائی ہو پڑی اور ایک بھائی جو ہے اس نے ایک دوسرے بھائی کو مار دیا، تو باقاعدہ طور پہ اپنے ایک بھائی کی لاش کو وہ اپنے کندھے پہ لے کے پھرتے رہتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک پرندے کی ڈیوٹی لگائی. حالانکہ آپ غور کریں گاؤں کے اندر رہتے ہیں، میں تو گاؤں کے اندر رہا ہوں، تو میں نے خود بھی دیکھا کہ جو کوے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کو کبھی دفناتے نہیں ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک معجزہ دکھانا تھا اور بات بتانی مقصود تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہتے ہیں ان کو خاص کر کہ ایک کوا جو ہے وہ دوسرے کوے کو مارتا ہے، جبکہ کوے لڑتے ضرور آپس میں لیکن مارتے نہیں ہیں. بلکہ یہاں تک کووں میں یہ ہے کہ اگر وہ کھانے کی کوئی چیز مل جائے نا ان کو تو وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں تک کہ اس کا دوسرے ساتھی بھائی آ نہیں جاتے، اس کھانے میں شریک نہیں ہو جاتے، وہ ہٹتے ہی نہیں ہیں وہاں سے. تو یہ کیسا ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا اور پھر اس کے بعد چونچ سے اس کی قبر کھودی اور اس کے بعد اس کو دفنایا اور اس کے بعد اس کے بھائی کے اوپر مٹی ڈال دی. اور جو ہمارے وہ جو آبائی جو انسان تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. ایک بھائی کی لاش جو اس کے کندھے پہ تھی تو اس نے اس کو کھودا، کھودنے کے بعد اس کے اندر مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد اس کو اس نے ایک قبر کی شکل دے دی. تو یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کی بڑی خوبصورتیاں اور بڑی اچھی ہیں. مجھے بشیر جو منظر ہے ان کی بڑی خوبصورت ایک شاعری بھی ہے. کہتے ہیں زندگی بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی ٹہلتا ہوا پرندہ ہو اور اس کی جو پیٹھ ہے اس کے اوپر ایک ہرن ہے اور اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوا ایک جو وہ پرندہ ہے. اچانک جو ہے وہ جیسے ہی پیٹھ اپنی گردن کو موڑتا ہے اور اڑ جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ زندگی بالکل اسی طرح سے ہے. تو اصل میں یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں کسی چیز کی کسی وزڈمیٹک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں.